سورہ لقمان کی آیت نمبر 16 چل رہی تھی، اور یہاں سے اصل میں وہ وصیت شروع ہو رہی ہے جو سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو کی تھی۔ یہ کھول لیا تو ہم میں سے کوئی ایک بیٹے یہ پڑھے آیت پڑھیں گے یا میں ہی پڑھوں؟ جی پڑھ دیں گے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنیہ انہا ان تکو مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے۔ اچھا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو، پھر بتا دیتا ہوں کہ عربی میں جب کسی کو پیار سے مخاطب کرنا ہو تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کسی کو محبت سے شفقت سے بلانا ہو، جیسے ہم چھوٹے ہوئے کہتے ہیں نا میرا پت، یا اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں، تو ایسے ہی عربی میں یا بنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حضرت لقمان اسی انداز میں اپنے صاحبزادے کو کہہ رہے ہیں، اے بیٹے، انہا ان تکو مسکال حبۃ، اگر ہو کوئی چیز رائی کے دانے کی برابر، من خردل فتکن، یا وہ ہو کسی چٹان کے برابر، فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، یا ہو وہ آسمانوں میں یا زمین میں، یعنی اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر ہے یا کسی پہاڑ کے برابر ہے، اب وہ چیز یا آسمان میں ہے یا زمین میں ہے، تو کیا ہوگا؟ یاتی بہ اللہ، اللہ رب العزت اسے لے کے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی بڑا باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ اچھا، لطیف لطف سے ہے، اس کا جو یہاں پہ ترجمہ بنتا ہے یعنی جو سب سے باریک اور اہم سے اہم چیز ہے، ہر چیز پر اللہ رب العزت نظر رکھنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اس جو خصوصیت ہے کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز، ہر طرح کی ہر قسم کی چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نظر میں ہے، اللہ سے اوجھل چھپی ہوئی نہیں ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی سر۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر، وامر بالمعروف، اور حکم دے اچھے کاموں کا، ونہو عن المنکر، اور منع کر بری چیزوں سے، وصبر علی ما اصابک، اور صبر کر جو تجھے پہنچے، ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑے منظم کاموں میں سے ہیں، یا تاکیدی کاموں میں سے ہے، یا مضبوط کاموں میں سے۔ اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے عزم ہم عموماً استعمال کرتے ہیں ارادے کے لیے، یعنی جو اچھے اور بڑے ارادے کرنے والے ہیں نا ان کے لیے، یا آپ اسے وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے بڑا مشہور و معروف، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اب اس شعر میں بھی مثال دی گئی کس چیز کی؟ مضبوط اور بڑے مصمم ارادوں کی۔ تو یعنی یہ کام کرنا جو ہے وہ کیسے ہے؟ اچھا، ایک اور چیز جو پاکستان میں یا دنیا میں جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، بڑی جماعتیں ہیں یا تحریکیں ہیں، ان سب جماعتوں نے اپنے لیے ایک منشور بنایا ہوا ہوتا ہے کہ وہ اس منشور پر عمل کرتے ہیں اور منشور کے مطابق ہی پوری دنیا میں اصلاح وغیرہ کرتے ہیں، اور وہ منشور ان کی بنیاد ہوتا ہے۔ اب ان کا ایک چیز تربیتی منشور ہوتا ہے۔ تربیتی منشور کا مطلب یہ ہے کہ جس کو بنیاد بناتے ہیں وہ تربیت کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر اپنے لوگوں کی، اپنے جو ان کی تنظیم کے شامل ہونے والے افراد ہوتے ہیں ان کی، اپنے ممبران کی۔ تو قرآن مجید میں ایسی جو چیزیں خاص طور پہ بیان کی گئی ہیں، یہ دراصل تربیت کا بنیادی حصہ اور اہم حصہ ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلی ہوتی ہے ایک آیت البر ہے سورہ بقرہ میں، وہ اس میں شامل ہے۔ اچھا، دوسری چیز یا دوسری آپ لوگوں نے سنی ہوگی، آپ کو پتہ ہوگا، سورہ عصر، یاد ہے؟ ہاں جی سر۔ سورہ عصر اس میں شامل ہے، اور اسی قسم کی یہ ایک آیا مبارک ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، پہلی بنیادی چیز۔ نماز قائم کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ آپ کی تربیت کرتی ہے، آپ کو وقت کی پابندی سکھاتی ہے،
रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी ये सिखाती है। तंजीम, मुनज़्ज़म, यानी मिल के जब एक जगह पे इकट्ठे होके सब लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होते हैं, तो ये मुनज़्ज़म अंदाज में काम करना, जमात में काम करना, इकट्ठे होके काम करना वो सिखाती है। अतात अमीर, किसी एक हुक्मरान की, किसी एक अमीर की, किसी एक सरबराह की अतात करना वो नमाज सिखाती है। तो इसलिए अकीमिस सलात आप सबसे पहली चीज, वामुर बिल मारूफ, जब आप नमाज कायम करेंगे, खुद नेकी पर चलेंगे, तो फिर क्या है, वामुर बिल मारूफ के दूसरों को भी नेकी का हुक्म दें, और दूसरों को हुक्म देना, और साथ ही वनहा अनिल मुनकर, और दूसरों को बुराई से रोकना, यानी अच्छे कामों की नसीहत करना, बुरे कामों से रोकना। और ये आप तब भी कर सकते हैं जब आप खुद अच्छे काम करते हैं और बुरे कामों से रोकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्या है, ये दरअसल वही तरबियत का हिस्सा है, और यही वो चीज़ है जो कि नसीहत की शक्ल में सैयदना लुकमान अलैहिस्सलाम अपने साहबजादे को कर रहे हैं। और आप इसी को समझ लें कि ये हर मुसलमान के लिए, हर मोमिन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए मेयार है, नसीहत है, मनहज है, असलूब है, मेथड है, जिसको हमने फॉलो करना है। कि सबसे पहले खुद कायम करना है ताकि हमारी तरबियत हो, फिर लोगों को अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकना। अच्छा, फिर वो हदीस मुबारका में अच्छाई का हुक्म और बुराई से रोकने के दर्जे भी बताए गए हैं कि अगर आपके पास ताकत हो तो हाथ से रोको, अगर ताकत ना हो तो जुबान से रोको, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल में उसे बुरा जानो, और ये ईमान का सबसे कमजोर तरीन दर्जा। वो कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये यानी हदीस मुबारका का मफहूम है। ठीक है जी। जी अच्छा, सर। जब आप ये काम करेंगे फिर क्या होगा, वस्बिर अला मा असाबा का, जब आप ये काम करेंगे तो जाहिर बात है आपकी मुखालफत शुरू हो जाएगी, आपकी मुखासमत शुरू हो जाएगी, लोग आपको इरिटेट करेंगे, पिंच करेंगे, तंग करेंगे। तो इस सूरत में क्या करना है, वस्बिर अला मा असाबा का, और सब्र कर जो तुझे पहुंचे। यानी जब अल्लाह की राह में, अल्लाह के काम के लिए बंदा कोशिश करता है, तो ताऊत वाले अल्लाह की काम रास्ते में काम करने वाले को अजियतें और तकलीफें देते हैं। तो इस सूरत में क्या है, सब्र करना। और सब्र करना क्या है, ये अज़मुल अमूर यानी बुलंद हिम्मती की निशानी है, बड़े इरादों वालों की निशानी है। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि सितारों पर कमंद डालना, यानी जो बड़ा मकसद लेके चल रहे हैं। तो ये जो निशानियां हैं, ये बड़े मकसद वालों की है। ठीक है जी, समझ आ जी रही सर। बेटे? जी सर। जी ठीक है। जी सर। सर। वला तुसाइर खद्दका लिन्नासी, और तो अपने गाल ना फुला लोगों के सामने। वला तमशी फिल अर्दी मरहन, और जमीन पर अकड़ कर न चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत शेखी मारने वाले और फख्र करने वाले को पसंद नहीं करता। अच्छा, अब ये देखें, ये वही नसीहत का हिस्सा है, या वो कह लें मैंने जो बताया मेथड है हमारे लिए, मनहज है, असलूब है, उसका हिस्सा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि जी एक तो लोगों के सामने गाल फुला के ना चलो। अच्छा, ये लोगों के सामने गाल फुला के ना चलो से क्या मुराद है? ये खवातीन तो बड़ी आसानी से समझ जाएंगी, इसे कहते हैं नखरे दिखाना। तो ये जो नखरेले बन के नखरे दिखाते हुए फिरते हैं ना, ये उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत मना फरमा रहा है कि ये कोई, ये नहीं है कि सिर्फ खवातीन ऐसा करती हैं, ये मर्द भी करते हैं। इवन जो खास तौर पे अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते हैं वो भी करते हैं। तो ये जो तरीकाकार है ना, उसको डिस्करेज किया जा रहा है कि ये काम नहीं करना। अच्छा, फिर एक तो ये है कि गाल नहीं फुलाने, दूसरा क्या नहीं करना, जमीन पर तकब्बुर से अकड़ कर नहीं चलना। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं है। जो है ना, खुद को जरा सुपीरियर समझते हैं और दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं, तो उनका ये रवैया होता है, इससे भी मना किया गया। और फिर साथ ही इन्नल्लाह ला युहिब्बु, बेशक अल्लाह ताला पसंद नहीं करता कुल्ला मुख्तालिन फखूर, शेखी खोर को और फखर करने वाले को। अच्छा, ये शेखी खोर हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी चीज है कि हम छोड़ते रहते हैं बिला वजह। हमारा तो ये कहने के पसंदीदा मशगला हमारी कौम का, तो मैंने ये किया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरा इसके साथ भी तल्लक है, उसके साथ भी तल्लक है, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मेरा मामा ये, मेरा चाचा ये, मेरा फूफा ये। तो ये शेखियाँ होती हैं। और फखर करना,
جیسے آج کل ہمارے یہاں موبائل اچھا لے لیا، دکھانا، دکھا کے فخر کرنا، دوسروں سے بڑا بن کے دکھانا، تو یہ جو چیزیں ہیں نا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے. تو یہاں پہ ان سب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ کام ہے جو کہ ناپسند ہے اور نہیں کرنے. ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ جی سر. ٹھیک ہے جی. یہ آگے کوئی پڑھے گا آپ میں سے؟ میں ہی پڑھوں؟ وقصد فی مشی کا، اور نرمی پیدا کر، یا کہہ لو کہ میانہ روی پیدا کر اپنی چال میں. وغضض من صوتی کا، اور اپنی آواز نیچی رکھ، پست رکھ. ان انکر الاصواتی لصوت الحمیر، بے شک سب سے ناپسندیدہ جو آواز ہے، لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے. اچھا یہ اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ناپسندیدہ ترین آواز گدھے کی آواز ہے، اور ساتھ اس کی وجہ بھی آئی گئی ہے کہ پہلے ہمیں حکم دیا گیا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وقصد فی مشی کا، کہ اپنے جو چال ہے نا اس میں میانہ روی اختیار کر. میانہ روی کیا مطلب ہے؟ نہ تو بہت زیادہ عاجزی سے چلو کہ ایسے ہی ہو کہ دنیا سمجھے کہ یہ ہے ہی بدھو بے وقوف، یہ کام بھی نہیں کرنا، اور نہ ہی اکڑ کے تکبر سے چلنا، بلکہ کیا ہے؟ میانہ روی. اب میانہ روی یعنی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی شان ہے، خیر الامور اوسطها او کما قال، کہ یعنی مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ جو بہترین کام ہے وہ ہے متوسط رہنا، یعنی متوازن رہنا، توازن اختیار کرنا، یعنی درمیانہ کام کرنا، نہ تو بہت زیادہ کرنا چاہیے نہ ہی بہت کم کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ میانہ روی. تو یہ وہی حکم دیا گیا یہاں پہ کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو. ایک دوسرا، اپنی آواز کو پست رکھنا. اچھا یہ خاص طور پر ہم جب والدین سے بات کرتے ہیں، بڑوں سے بات کرتے ہیں، ایون آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اونچی بول کے دوسرے کو نا دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کہا گیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی آواز پست رکھنی چاہیے. اور ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ بے شک جو سب سے بری آواز ہے نا وہ گدھے کی آواز ہے. اچھا یہ گدھے کی آواز بری کیوں ہے؟ یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ سب سے اونچی ہوتی ہے. تو اب پیچھے حکم دیا گیا ہے نیچی رکھنے کا، تو ساتھ ہی بتا دیا گیا ہے کہ جو کوئی آواز اونچی کرے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کی آواز، اور گدھے کی آواز کو ناپسند کیا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ جی سر. جی ٹھیک ہے. سر. الم ترو ان اللہ سخر لکم، الم ترو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ان اللہ سخر لکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یعنی اللہ رب العزت نے زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں. وَاسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَتُ ظَاہِرَةً وَبَاطِنَةً، اور دے رکھی ہیں تمہیں اپنی نعمتیں ظاہری اور باطنی، یعنی اس کائنات میں جتنی بھی ظاہری نعمتیں ہیں وہ بھی دے رکھی ہیں، اور جتنی باطنی نعمتیں ہیں وہ سب بھی دے رکھی ہیں. اچھا یہ ویسے باطنی نعمتیں کون سی ہیں بیٹے؟ سر جیسے ہماری صحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم بنائے اور تندرست بنائے. ویری گڈ، سر روحانی. ویری گڈ، یہ بھی بہت اچھی مثال. سر ہمیں سینس دی ہے صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کی. اعلیٰ، یہ بھی ہے. اچھا جی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یُجَادِلُ فِی اللَّہِ، جو کہ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور بغیر ہدایت کے، ولا کتاب، اور بغیر کتاب کے، کتاب منیر، ایسی کتاب جو کہ روشن ہے. یعنی یہ جو کچھ لوگ ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ رب العزت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں آپس میں یا لوگوں کے ساتھ، حالانکہ انہیں ان کے پاس نہ تو کوئی علم ہے
نہ ہی ہدایت ہے اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے. یعنی ان کے پاس اللہ کی طرف سے نہ تو کوئی کتاب آئی ہے، نہ کوئی علم آیا ہے، نہ ہی ہدایت آئی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں. اچھا کس سے جھگڑا کرتے ہیں؟ یہ جھگڑا کرتے ہیں انسانوں سے، انسانوں کو ورگلاتے ہیں یا اللہ کے انبیاء سے. ان کو کہتے ہیں کہ نہیں خدا ہے ہی نہیں. یہ آج بھی رویہ موجود ہے اور ہمارے ہاں آج بھی ہیں لوگ جو کہ جن کے پاس نہ تو کوئی روشن کتاب ہے، نہ ہی ہدایت ہے اور نہ ہی کوئی دلیل ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ نہیں ہے، یعنی یہ کائنات خود بخود بن گئی اور خود بخود ہی چلتی جا رہی ہے. تو یہ سارا جو کہنے والے ہیں ان کا ذکر ہے. اچھا اب یہ ہیں تو ان کا کیا کرتا ہے، کیا ہے ان کا مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اتباع کرو، اطاعت کرو کس چیز کی؟ ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ رب العزت. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کی اطاعت کرو، اس کی پیروی کرو. اب وہ جو اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ قرآن مجید ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ کالو، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، ہم پیروی کرتے ہیں ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو پیروی کرتے ہیں اس کی جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے. اب یہ دیکھیں یہ کتنی واضح اور کتنی کھلی اور کتنی روشن بات ہے جو کہ قرآن مجید کہہ رہے ہیں. اچھا اگر مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کبھی اتفاق ہوا ہے یا نہیں ہوا کہ جو لوگ خاص طور پہ آج کل کے دین اسلام پر تانہ زنی کرتے ہیں یا دین اسلام پر کیچڑ اچھالنے کی نعوذ باللہ اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، یا جو کہہ لیں کہ لبرل سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں، تو ان کا یہ رویہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم تو پنجابی والے ہیں، ہم تو اپنی روایتوں کے پاسدار ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں کے کلچر ثقافت کو لے کے چلیں گے. تو یہ اب دیکھیں کتنی واضح انداز میں ان کی بات کی گئی ہے. پہلے بتایا گیا کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی نشانی کتاب اور ہدایت کے. اب یہاں کہا جاتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم نے نہیں پیروی کرنی، ہم تو اپنے باپ دادا کے طریق یعنی وہی اپنی روایت ثقافت کو ہی لے کر چلیں گے. یہ ان کا رویہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے بتایا جا رہا ہے، اس وقت بھی ان کا یہی رویہ تھا اور ان لوگوں کا آج بھی یہی رویہ ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جی سر. اچھا جی. اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ ان کے جو بڑے ہیں یا جو ہیں کیا کہتے ہیں ان کے بزرگ جن کا یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اولو کان الشیطان، اگرچہ ہوتا شیطان یدعوہم ان کو بلانے والا الی عذاب السعیر، دردناک عذاب کی طرف، یا ایسے عذاب کی طرف جو کہ دوزخ کا عذاب ہے، سخت عذاب ہے. تو یعنی یہ ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو جب کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو اس کی پیروی کرنی ہے جو کہ ہمارے بزرگ آبا و اجداد کلچر ثقافت تہذیب چھوڑ گئے، ہم اس کو لے کے چلیں گے. تو اگرچہ اب جو ان کے آبا و اجداد ہیں ان کو شیطان دردناک عذاب کی طرف یا دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہے، تو یہ بھی اب اسی عذاب کی طرف ہی جانا چاہتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں لوٹنا چاہتے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی جی سر. سر. اچھا جی. کچھ کہنا چاہ رہے بیٹے؟ نو سر. نہیں. اچھا چلیں پھر کوئز ہے، آپ اپنے کوئز کی تیاری کریں تو اب انشاءاللہ اس کے بعد پھر ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں گے نیکسٹ کلاس کا. اوکے سر. اوکے. ٹھیک ہے جی. جی سر. اوکے سر. اوکے. اللہ یہ حافظ. عبد الرحمان آپ کا بھی بیٹے کوئز ہے؟ سر میرا تو ابھی ختم ہوا تھا ایگزام، وہ لیکچر ہو رہا تھا تو میں نے جوائن کیا، اب اینڈ ہو گیا. ہاں جی اصل میں بیٹے باقی آپ کی یہ جو کلاس ہے نا انگلش والے ان کا کوئز ہے تو اس کی وجہ سے پھر یہاں پہ اینڈ کر رہے ہیں. اچھا ابھی یہ سر وہ کل سائیکالوجی، آپ سے کوئز کا کہا تھا میں نے. جی جی کیا کہہ رہے ہیں عبد الرحمان؟ سر آپ سے کل کوئز کا میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا میں بتاتا ہوں کہ ہوا کہ نہیں. وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، ابھی دیکھتا ہوں فارغ ہو کے. 3:30 بجے تک کلاسز ہیں آج میری، تو اس کے بعد دیکھتا ہوں. چلو ٹھیک.
اچھا یہ آپ میں سے کسی بھی بچے کی جو معلم کے ذریعے سے کلاسز لینا شروع کی ہیں کسی ڈپارٹمنٹ نے؟ نو سر No, ابھی sir. ہمارے ڈپارٹمنٹ مطلب ابھی اسی طرح مینولی لے رہے ہیں؟ جی سر. چلیں ٹھیک ہے بیٹے.